سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ معزز سامعین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ ہے۔ انسان میں غیر انسانی رجحانات پروان چڑھ رہے ہیں۔ انسان کی خود غرضی بھیانک شکل اختیار کر چکی ہے۔ ہر طرف جنگ کی آگ لگی ہے، ہر طرف تباہی و بربادی موت کا ناچ رہی ہے۔ اس گنہگار انسان کے پاس اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ ایک لمحے میں پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہر طاقتور ہر کمزور کو اپنا نوالا سمجھتا ہے۔ ہم چاند پر پہنچ گئے لیکن زمین کے مسائل ہم سے حل نہ ہوئے۔ ہر طرف نفرت کے بھوت ناچتے پھر رہے ہیں اور بنی نوع انسان کو نگل رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب باتیں بڑی عجیب و غریب دکھائی دیتی ہیں، لیکن کتاب مقدس یعنی بائبل میں صدیوں پہلے آخری ایام کی بابت کہا گیا تھا کہ وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ مسیح نے کہا، بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ یوم آخرت کی پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین
اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ غرض کہاں تک حوالے دیے جائیں؟ اس دنیا کے آخری ایام کی پہچان کے لیے یہی بہت ہے۔ ذرا سوچئے کہ آج تمام اقوام عالم مصیبت میں گرفتار نہیں؟ کیا آج کسی کو اس مصیبت سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ملتا ہے؟ کیا جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح کھڑے نہیں ہوئے اور بہت سے لوگوں کو اپنا پیروکار نہیں بنا لیا؟ کیا ہم روز لڑائیوں کی خبریں نہیں سنتے؟ کیا ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور نہیں؟ کیا لوگ موت کا لقمہ نہیں بن رہے؟ کیا دنیا میں خوراک کی کمی نہیں؟ کیا زلزلوں نے زمین کی بنیادیں نہیں ہلا دیں؟ کیا قتل و غارت عام نہیں؟ کیا نفرت کے چشمے نہیں پھوٹ رہے؟ کیا محبت ٹھنڈی نہیں پڑ گئی؟ کیا انجیل کی منادی تمام دنیا میں نہیں کی جا رہی؟ کیا چاند گرہن اور سورج گرہن ہمارے روز مرہ کا تجربہ نہیں بن گئے؟ کیا شہاب ثاقب نہیں گر رہے؟ کیا سیلاب پورے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے نہیں؟ کیا ہم آسمان سے آگ نہیں برسا رہے؟ کیا لوگوں کے دل حرکت کرنا بند نہیں کر رہے؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم موجودہ حالات سے کیا نتیجہ اخذ کریں؟ کیا ہماری نظریں بائبل مقدس کی پیش گوئیوں کی طرف نہیں اٹھ جاتی؟ لیکن ہم ایسے حالات میں کیا کریں؟ کیا یہ بیٹھ کر حساب لگائیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ ہم ایسا قطعاً نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ دن کب آئے گا۔ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ لیکن ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ یہ دن اپنے مقررہ وقت پر آئے گا، جو بھی خدا نے اس کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہو۔ ہمارا کام حساب کتاب کرنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس تیاری کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، دنیا کے نجات دہندہ مسیح کو قبول کریں اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خدا مان لیں، تو وہ آپ کو قبول کرے گا اور بچائے گا۔ رب العالمین سے درخواست اور دعا ہے کہ وہ آپ کو توبہ کرنے کی توفیق بخشے۔ خدا کرے کہ آپ اس واحد منجی اور خدا کو قبول کریں اور آنے والی تباہی سے محفوظ رہیں۔ آمین۔